بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح حاصل کر کے کون خوش نہیں ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی مار کے محاصرے یا بڑی جنگ میں فتح ہوتی تھی تو اس کے چہرے پر نورانی سی رونق آ جاتی تھی۔ اس کی فوج جشن مناتی، سپاہی رقص کرتے گاتے اور راتوں کو سوتے تھے۔ بکرے، دمبے اور اونٹ ذبح ہوتے، سپاہی خود پکاتے اور سلطان ایوبی ان کے لیے مشروبات کے مٹکے کھول دیا کرتا تھا۔ مگر 1183 کے دوران اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی، نہ ہی اس کی فوج جشن منا رہی تھی، حالانکہ اس نے 1 سال کے عرصے میں متعدد قلعے سر کر لیے اور شاہ ارمینیہ جیسے طاقتور حکمران سے شکست کے عہد نامے پر دستخط کرا کے اسے اپنی شرائط منوا لی تھی۔ مورخوں نے اس دور کو سلطان ایوبی کی فتوحات کا دور کہا ہے، مگر اس کی جذباتی کیفیت یہ تھی جیسے ہر فتح کے بعد اس کے چہرے پر بڑھاپے کی ایک لکیر کا اضافہ ہو گیا ہو۔ یہ لکیریں بڑھاپے اور اداسی کی تھیں۔ وہ ان میں سے کسی ایک فتح اور کسی ایک کامیابی پر بھی خوش نہ تھا۔ اسے جب چھاپا مارو کا سالار سارم مصری فاتحانہ انداز سے رپورٹ دیتا تھا، گزشتہ رات چھاپا مارو نے فلاں جگہ شب خون مار کر دشمن کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو سلطان ایوبی آہستہ سے سر ہلا کر اسے خراج تحسین پیش کرتا اور پھر اس کا سر یوں جھک جاتا جیسے اس کے ضمیر پر ایسا بوجھ آ پڑا ہو جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ مجھے مبارکباد اس روز دینا جس روز تم صلیبیوں کو شکست دو گے، ایک روز سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ وہ اسے دیار بکر کی فتح کے بعد مبارکباد دینے آئے تھے۔ اس روز تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، جیسے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے کہا، تم محسوس نہیں کر رہے کہ ہم گھروں سے نکلے تھے صلیبیوں کو شکست دینے اور انہیں اپنی سرزمین سے نکالنے کے لیے، مگر انگلیوں پر گنو کہ تم کتنے برسوں سے اپنے ہی بھائیوں سے لڑ رہے ہو، اور حساب کرو کہ ہم ایک دوسرے کا کتنا خون بہا چکے ہیں۔ کیا تم اسے فتح کہتے ہو؟ میں اس خانہ جنگی میں جو بھی فتح حاصل کرتا ہوں وہ میری اور تمہاری نہیں، وہ صلیبیوں کی فتح ہوتی ہے۔ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو خوشی اور کامیابی ان کے دشمن کی ہوتی ہے۔ میں اسے فتح نہیں کہتا جو ہم نے اپنے بھائیوں پر حاصل کی ہے۔ صلیبی کیوں دبک گئے ہیں؟ ایک سالار نے کہا، ہم آپ کو ان پر بھی فتح حاصل کر کے دکھا دیں گے۔ انہیں وہاں سے نکلنے اور لڑنے کی کیا ضرورت ہے جہاں وہ دبک کر بیٹھ گئے ہیں؟ سلطان ایوبی نے کہا، جنگ کا پہلا اصول کیا ہے؟ دشمن کی عسکری قوت کو تباہ کرنا۔ صلیبیوں نے ہماری عسکری قوت کو ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں تباہ کرانے کا کامیاب انتظام کر رکھا ہے۔ ہم آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور صلیبی اس صورتحال سے اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ فلسطین پر ان کا قبضہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حکمرانی سدا اللہ کی ہے، مگر حکمرانی کا نشہ جب انسان پر طاری ہوتا ہے تو مذہب اور ملت کا وقار تو دور کی بات ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو ننگا نچانے لگتا ہے، جھوٹ اور فریب کاری کو وہ جائز اور ضرورت سمجھنے لگتا ہے۔ صلیبی امت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاستوں میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی فوج کو ان ریاستوں میں تقسیم کر کے اسلام کی عسکری قوت کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان علاقوں سے فوج کے لیے بہت بھرتی مل رہی ہے، ایک سالار نے کہا۔ بڑے اچھے سپاہی اور سوار بڑی خوشی سے آ رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں۔ سلطان ایوبی نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، یہ لوگ صرف اس لیے ہماری فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں کہ جس شہر کو فتح کیا جاتا ہے وہاں ہماری فوج لوٹ مار کرتی ہے اور وہاں سے حسین عورتیں ملتی ہیں۔ ہم نے اپنی فوج کو لوٹ مار اور آبرو ریزی کی اجازت کبھی نہیں دی، ایک اور سالار نے کہا۔ مگر ہمارا دشمن ہماری فوج کے خلاف یہی مشہور کر رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو لوٹ مار کی اور مفتوح کی جوان لڑکیاں اٹھا لے جانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ دشمن نے ہماری فوج کے خلاف یہ بے بنیاد باتیں اس لیے مشہور کر رکھی ہیں کہ خود مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے اور ہمیں کہیں سے بھی لوگوں کا تعاون نہ ملے، بلکہ ہم جس شہر کا محاصرہ کریں وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہماری اس فوج کے خلاف لڑیں جو اسلامی فوج ہے اور جو ہر لحاظ سے حزب اللہ کہلانے کی حقدار ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، قوم بغیر فوج کے اور فوج قوم کے والہانہ تعاون کے بغیر دشمن کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اپنے دشمن کو پہچانو، تمہارا دشمن دانش مند ہے، اس نے ہماری قوم اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کا بڑا اچھا اہتمام کیا ہے۔ قرآن نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کا حکم صرف قوم یا صرف فوج کو نہیں دیا۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار قوم اور فوج مل کر بنتی ہے۔ اس دیوار میں شگاف ڈالنے کا یہ طریقہ کارگر ہے کہ فوج کو نااہل، بزدل، زانی
اور ڈاکو کہہ کر قوم کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ دیار بکر کے لوگوں پر تو ایسا کوئی اثر نہیں دیکھا، سارم مصری نے کہا۔ انہیں یوں ہی پتہ چلا کہ محاصرہ کرنے والے ہم ہیں، ان کا حکمران اپنی فوج کے خلاف لڑا رہا ہے، تو لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہاں ہمارے جاسوس زیادہ تعداد میں تھے، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہاں کی تمام بڑی مسجدوں کے امام ہمارے آدمی تھے۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں کو صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے واعظ نہیں دیے، اس کے ساتھ وہ لوگوں کو صلیبیوں کے عزائم اور اپنے ایمان فروش امراء اور حاکموں کے متعلق بھی بتاتے رہے ہیں، اور یہ بھی کہ جب ایک مسلمان دوسرے کا خون بہاتا ہے تو عرش معلیٰ لرز جاتا ہے، اور خدا اس بستی پر اپنا قہر نازل کرتا ہے جہاں کے مسلمان مسلمانوں کے خلاف لڑتے اور خون بہاتے ہیں۔ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ دیار بکر میں صلیبیوں کے جاسوس اور تحریب کار بھی درویشوں، صوفیوں اور عالموں کے بحروب میں موجود تھے اور نظریاتی تحریب کاری کر رہے تھے، لیکن ہمارے آدمیوں نے ان میں بعض کو خفیہ طریقوں سے اغوا اور قتل کیا اور ان کی آواز کو بیکار کر دیا۔ مگر ہم اس وقت جس علاقے میں ہیں، یہاں صلیبیوں کی تحریب کاری کامیاب ہو رہی ہے۔ یہ جو سپاہی اور سوار لوٹ مار کے لالچ سے بھرتی ہو رہے ہیں، کیا یہ پوری فوج کو خراب نہیں کریں گے؟ سالار نے پوچھا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ انہیں کس قسم کی تربیت دی جا رہی ہے؟ سلطان ایوبی نے کہا۔ میں نے تمہیں تربیت اور جنگی مشقوں کا جو نیا طریقہ بتایا ہے وہ انہیں صحیح سوچ پر لے آئے گا۔ میں فوج میں ان کی تقسیم ایسے طریقے سے کر رہا ہوں کہ یہ فوج پر نہیں بلکہ فوج ان پر اثر انداز ہوگی۔ تم بہت جلدی میرا یہ تحریری حکم بھی دیکھ لو گے کہ مفتوحہ علاقے میں اپنا کوئی سپاہی لوٹ مار کرتا یا کسی عورت پر ہاتھ ڈالتا دیکھا جائے تو اسے تیر کا نشانہ بنا دیا جائے یا قریب جا کر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دشمن کے بے بنیاد الزامات کو غلط ثابت کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فوج اپنے کردار سے مفتوح لوگوں پر اور اپنی قوم پر بھی دل موہ لینے والا اثر پیدا کرے۔ مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ قوم کی کردار کشی الگ اور فوج کی الگ کریں گے، اور اس طرح دونوں کا ایمان اور قومی جذبہ برباد کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے رکھیں گے۔ یہ کام وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کرائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے فرات کے کنارے ہمدان تھا۔ اس نے کئی ایک چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو مطیع بنا لیا اور متعدد قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہ مسلمان حکمران تھے جو درپردہ صلیبیوں کے دوست اور سلطان ایوبی کے مخالف تھے۔ سلطان ایوبی کی منزل بیت المقدس تھی، جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر کے اسے یروشلم کا نام دے رکھا تھا۔ مگر اپنے مسلمان حکمران اور امراء سلطان ایوبی کے راستے میں حائل ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوج کو چند دن آرام دینے کے لیے فرات کے کنارے رک گیا تھا۔ وہاں گھوڑوں، خچروں، اونٹوں اور رسد کی کمی پوری کی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ساتھ گھوڑ سوار دستوں کا سالار اور چھاپا مار دستوں کا سالار سارم مصری تھا۔ ان سے کچھ دور سفید جبے میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ سلطان ایوبی ادھر چل پڑا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں 4 قبریں ہیں۔ سلطان ایوبی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو قبروں پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ وضع اور لباس سے عالم فاضل لگتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ذرا جھک کر کہا، میں اس گاؤں کا امام ہوں۔ جہاں کہیں پتہ چلتا ہے کہ شہید کی قبر ہے وہاں چلا جاتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس جگہ شہید کے خون کا قطرہ گرتا ہے وہ جگہ مسجد جتنی مقدس ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں کو یہی بتایا کرتا ہوں کہ مجاہد وہ عظیم شخصیت ہے جس کے گھوڑے کے سموں کی اڑائی ہوئی گرد کا احترام خدا نے بھی کیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو خدائے ذوالجلال نے افضل عبادت کہا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مگر اللہ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے ایسے ہی گمنام لوگ ہوتے ہیں جن کی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ میں ان کا نہیں میرا نام آئے گا، مگر مجھے عظمت دینے والے یہ لوگ تھے۔ سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا کمانڈر ایک آدمی کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ اس آدمی کی حالت بتا رہی تھی کہ بڑے لمبے سفر سے آیا ہے۔ کمانڈر نے قریب آ کر کہا، قاہرہ سے قاصد آیا ہے، کیا خبر لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ خبر اچھی نہیں، قاصد نے کہا، اور کمر بند سے ایک کاغذ نکال کر سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی اپنے خیمے کو چل پڑا۔ خیمے میں بیٹھ کر اس پیغام کو کھولا۔ یہ اس کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ لکھا تھا کہ ہمارا سب سے زیادہ دیندار اور دلیر نائب سالار حبیب القدوس 10 دنوں سے لاپتہ ہے۔
صلیبیوں کی تحریب کاری زوروں پر ہے۔ ہم یہاں زمین دوز جنگ لڑ رہے ہیں، ایمان فروشوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس مسئلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم دشمن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پریشانی حبیب القدوس نے پیدا کر دی ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، اس کا صرف لاپتہ ہو جانا پریشان کن نہیں، ہم ایک اور خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبیب القدوس کے ماتحت جتنے دستے ہیں وہ ان میں اتنا ہر دل عزیز ہے کہ سپاہی اس کے اشارے پر جانے قربان کرتے ہیں۔ اگر وہ خود دشمن سے جا ملا ہے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے دستوں کو جو اس کے زیر اثر ہیں سلطنت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوششوں سے دستبردار یا مایوس نہیں ہوا، میں آپ سے صرف یہ اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اگر تلاش کے دوران وہ سامنے آ جائے اور ضرورت محسوس ہو کہ اسے مار ڈالا جائے تو اسے مار دیا جائے۔ آپ کے قائم مقام امیر مصر نے اس کی اجازت نہیں دی، صرف یہ اجازت دی ہے کہ میں آپ کو براہ راست خط لکھ کر اجازت لے لوں۔ اگر میں اسے تلاش نہ کر سکا تو آپ مجھ سے باز پرس کریں گے، اور اگر وہ میرے ہاتھ سے مارا گیا تو بھی آپ پسند نہیں کریں گے۔ اس نائب سالار کا ہمارے دشمن کے پاس رہنا ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت کاتب کو بلایا اور پیغام کا جواب لکھوانے لگا۔ عزیز علی بن سفیان، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ حبیب القدوس پر مجھے اتنا ہی اعتماد تھا جتنا تم پر ہے۔ جو انسان اپنا ایمان فروخت کرنے پر آ جائے وہ خدا سے نہیں ڈرتا، وہ مجھ جیسے حقیر انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے، مگر یہ ہیرے اور جواہرات کی طرح چمکتا نہیں، اس میں عورت کے حسن و جمال کی کشش نہیں، اور ایمان میں تخت و تاج بھی نہیں۔ جب انسان پر دنیا کی لذتوں کا سرور اور زر و جواہرات کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو ایمان سے دستبردار ہونے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ حبیب القدوس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اگر کبھی ضرورت محسوس ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے تو تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کرنا کہ اسے اغوا تو نہیں کیا گیا۔ حالات تمہاری نظر میں ہیں، جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ سلطنت اور مذہب مقدم ہے، ایک انسان کی زندگی اور موت اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جہاں فوج کی اتنی زیادہ تعداد ماری جا رہی ہے، سپاہی اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہاں ایک غدار حاکم کو مار دینے سے پہلے اتنا زیادہ نہ سوچو کہ تمہارا قیمتی وقت اس پر صرف ہوتا رہے۔ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، ہم سب گناہ گار ہیں۔ پاک ذات صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تم حق پر ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سلطان ایوبی نے پیغام کے نیچے اپنی مہر لگائی اور پیغام قاصد کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ وہ رات بھر آرام کر کے علی صبح روانہ ہو جائے۔ وہ تاریخ اسلام کا پرآشوب دور تھا۔ ادھر سرزمین عرب مسلمانوں کے خون سے لال ہو رہی تھی۔ صلیبیوں اور یہودیوں نے مسلمانوں میں غدار اور سازشی پیدا کر کے مسلمانوں کو خانہ جنگی میں الجھا دیا تھا۔ ادھر مصر میں یہی کفار مسلمان حاکموں میں غدار پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لوگوں میں سلطان ایوبی کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے اور سلطان ایوبی کی فوج پر بڑے ہی شرمناک الزامات کی تشہیر کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ مہم زمین دوز طریقے سے چلا رکھی تھی۔ علی بن سفیان اور قاہرہ کا کوتوال غیاث بلبیس اس مہم کے اثرات زائل کرنے اور مجرموں کو پکڑنے میں سرگرم رہتے تھے۔ ایک نائب سالار کا غائب ہو جانا معمولی واقعہ نہیں تھا، مگر اس کا کچھ بھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ حبیب القدوس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے، لیکن اس دور میں غداری ایک عام سی چیز بن کے رہ گئی تھی۔ حبیب القدوس لاپتہ ہوا تو سب نے یہی کہا کہ وہ کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ اس کی 3 بیویاں تھیں اور یہ کوئی معیوب امر نہیں تھا۔ اس کی حیثیت کے حاکموں نے 4 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، اور جو ذرا زندہ دل تھے ان کے ہاں 1-2 داشتہ عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ حبیب القدوس کی زندگی میں شراب اور راگ رنگ کا ذرا بھر دخل نہ تھا۔ توموس حالات کا پابند تھا اور میدان جنگ میں دشمن کے لیے سراپائی قہر۔ شجاعت کے علاوہ فن حرب و ضرب میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگی منصوبہ بندی ایسی کہ کم سے کم نفری سے کثیر تعداد دشمن کا ستیہ ناش کر دیتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اپنے دستوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اس کے ماتحت جو کماندار اور سپاہی تھے ان کے لڑنے کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے وہ حکم سے نہیں عقیدت سے لڑ رہے ہوں۔ بعض اوقات تو یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ دستے اس کی ذاتی فوج ہیں اور یہ سلطان ایوبی کے حکم سے نہیں حبیب القدوس کے اشارے پر ہی لڑتے ہیں۔ ان کی تربیت اس نے اتنی سخت کر رکھی تھی اور انہیں اتنی جنگی مشقیں کراتا تھا کہ آج کی زبان میں یہ کریک ٹروپس بن گئے تھے۔ ان کی نفری 3000 پیادہ
اور 2000 سوار تھی۔ تیر اندازی میں اتنے ماہر جیسے اندھیرے میں آواز پر تیر چلائیں تو تیر بولنے والے کے منہ میں لگے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور سراغ رسانی کا ماہر تھا۔ غیاث بلبیس کوتوال تھا اور سول انٹیلیجنس میں مہارت رکھتا تھا۔ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ حبیب القدوس کو دشمن نے اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اپنے جال میں لیا ہے کہ وہ اپنے 5000 نفری کے دستوں کو باغی کر سکے گا۔ 5000 نفری معمولی نفری نہیں تھی۔ ان دستوں کو نہتہ کر دینے کی بھی تجویز پیش ہوئی تھی، جو علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے یہ دلیل دے کر مسترد کر دی تھی کہ اس طرح یہ باغی نہ ہوئے تو بھی باغی ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے انہوں نے ان دستوں میں کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے، جو بارکوں میں سپاہیوں کی گپ شپ سنتے رہتے تھے۔ کمانداروں پر بھی ان کی نظر تھی۔ گہری نظر حبیب القدوس کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ اس کی 3 بیویوں میں ایک کی عمر 30 اور 40 کے درمیان تھی اور 2 24-25 سال کی تھی۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اتنا ہی بتایا تھا کہ ایک شام اس کے پاس 2 آدمی آئے تھے۔ حبیب القدوس ان کے ساتھ نکل گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ ملازموں سے بھی بہت گہری تفتیش کی گئی، ان سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ بیویوں کے متعلق در پردہ معلوم کیا گیا، ان میں کوئی بھی مشکوک نہیں تھی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ چھوٹی عمر کی 2 بیویوں میں سے ایک کے ساتھ، جس کا نام زہرا تھا، اسے سب سے زیادہ پیار تھا۔ یہ اس کے ایک سوار دستے کے کماندار کی بیٹی تھی۔ اس کماندار سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنی عمر کے آدمی کو اپنی جوان بیٹی کیوں دے دی تھی؟ کیا حبیب القدوس نے اسے ماتحت سمجھ کر مجبور کیا تھا؟ نہیں، کماندار نے جواب دیا۔ نائب سالار حبیب القدوس اسلام اور جہاد کے اتنے ہی متوالے ہیں جتنا میں ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مومن کی تلوار نیام سے نکل آئے تو نیام میں اس وقت تک نہیں جانی چاہیے جب تک دشمن کا ایک بھی سپاہی سامنے موجود ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کفر کا فتنہ ختم ہونے تک جہاد جاری رہتا ہے۔ غداروں سے وہ اتنی نفرت کرتے تھے کہ ایک سرحدی لڑائی میں سوڈانیوں نے اچانک حملہ کیا تو ہمارے 2 سوار بھاگ اٹھے۔ نائب سالار نے دیکھ لیا، انہیں پکڑنے کا حکم دیا، انہیں پکڑ لائے۔ نائب سالار نے ان سے کچھ پوچھے اور کہے بغیر دونوں کو انہی کے گھوڑوں کے پیچھے اپنے ہاتھوں سے باندھا اور گھوڑوں پر 2 سوار بٹھا کر حکم دیا کہ گھوڑے دوڑاؤ اور رکو اس وقت جب گھوڑے خود تھک کر رک جائیں۔ جب گھوڑے واپس آئے تو ان کا پسینہ بہہ رہا تھا اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پیچھے بندھے ہوئے سپاہیوں کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، ان کی کھالیں اتر گئی تھیں، جسم پر گوشت بھی پورا نہیں تھا۔ لڑائی اس طرح ختم ہو گئی تھی کہ سوڈانیوں میں سے زیادہ تر مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ حبیب القدوس نے تمام دستوں کو اکٹھا کر کے ان سپاہیوں کی لاشیں دکھائیں اور کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھاگنے والوں کی یہ سزا دنیاوی ہے، اگلے جہان میں ان کے جسم سلامت ہوں گے اور انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم سب جہاد اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ایک روز میری بیٹی میرے ساتھ تھی، میں نے اپنی بیٹی کو بھی وہی تربیت دے رکھی ہے جو باپ نے مجھے دی تھی۔ میرا ایک بیٹا اس وقت سلطان کی فوج کے ساتھ شام میں ہے۔ میں اپنی بیٹی کو بتایا کرتا تھا کہ ہمارے نائب سالار حبیب القدوس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد ہیں۔ میری بیٹی کو اس روز نائب سالار نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے اور یہ مجاہدہ ہے۔ بہت دنوں بعد انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ماں سے بات کی تو اس نے کہا کہ بیٹی پہلے ہی کہتی ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے جو اسلام کی پاسبانی میں اپنی جان کی بازی لگانے والا ہو۔ اس طرح میں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کی شادی نائب سالار سے کر دی اور میری بیٹی نے انہیں دلی طور پر قبول کر لیا۔ اب سنا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے متعلق اگر دل سے کسی کو رنج ہے تو وہ صرف میری بیٹی ہے۔ وہ اسی کو زیادہ چاہتے تھے۔ باقی 2 بیویاں کہتی ہیں کہ یہ مر گیا تو کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں گی۔ مجھے اب یقین سا ہونے لگا ہے کہ اس کا دماغ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے۔ یہ آواز قاہرہ سے بہت دور ان کھنڈروں سے ابھری تھی جہاں کسی فرعون نے اپنے زمانے میں محل بنایا تھا۔ اس زمانے میں یہ جگہ بہت خوبصورت اور سرسبز ہوگی۔ علاقہ پہاڑی تھا اور دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ پہاڑیوں پر درخت اور سبزہ تھا اور وہاں دریا کچھ اندر کو آ جاتا تھا۔ کسی فرعون نے یہ محل بنایا تھا۔ سلطان کے دور میں یہ ڈراؤنا کھنڈر بن چکا تھا۔ دیواروں اور ستونوں پر کائی اگی ہوئی تھی۔ چیلوں جتنے بڑے چمگادڑوں کے سیاہ بادل اس کھنڈر میں سمٹے رہتے تھے۔
खंडरों के बरामदों और कमरों में इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी। उस दौर के हथियार भी इधर उधर पड़े नजर आते थे। उधर अब कोई नहीं जाता था। मशहूर हो गया था कि वहां जिन्नों, चड़ेलों और बदरूहों का बसेरा है, जो जिंदा इंसानों का शिकार करती हैं। इस होलनाक खंडर में, जिसके मीलों दूर से भी कोई नहीं गुजरता था, एक आदमी कह रहा था कि मुझे अब यकीन सा होने लगा है कि इसका दिमाग हमारे कब्जे में आ गया है। फिर उसने कहा, नहीं आएगा तो यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। हम इसे इसलिए नहीं लाए कि यहाँ लाकर उसे कत्ल कर दें। दूसरे ने कहा, अगर कत्ल करना होता तो इसे इसके घर से उठाने और इतनी दूर लाने के बजाय वहीं कत्ल न कर देते। इसे इस काम के लिए तैयार करना है जिसके लिए उसे लाए हैं। हशीश अपना काम कर रही है। तुम किसी को नशा पिलाकर उससे ऐसी बातें करा सकते हो जिनका इसकी अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हशीश से तुम किसी के ईमान और नज़रिए को नहीं बदल सकते। ये शख्स 5,000 नफरी की जंगी कुव्वत का हामिल है। हमें सिर्फ इसे नहीं, इसकी पूरी नफरी को अपने हाथ में लेना और उसे मिस्र की फौज के खिलाफ लड़ाना है। फिर मिस्र हमारा होगा और फिर सलाहुद्दीन अयूबी की हालत उसी शेर जैसी होगी जो बहुत से शिकारियों के घेरे में होगा। वो सबको चीर फाड़ देने को झपटेगा, मगर उसे सिर्फ मौत मिलेगी। अगर सुल्तान अयूबी का ये नायब सालार हबीबुल कुद्दूस अपने दस्तों को इशारा कर दे तो वो कुछ सोचे बगैर इसका हुक्म मानेंगे। हबीबुल कुद्दूस उसी खंडर के एक कमरे में बैठा था जिसे साफ कर दिया गया था। उसके नीचे नरम गद्दे बिछे हुए और उसके पीछे गोल तकिए थे। आसाइश का सारा सामान मौजूद था। उसके सामने एक आदमी बैठा था जिसने उसकी आंखों में आंखें डाल रखी थी और वो कह रहा था, मिस्र मेरी मुमलिकत है। सलाहुद्दीन अयूबी इराकी कुर्द है। उसने मेरी मुमलिकत पर कब्जा कर रखा है। सलाहुद्दीन अयूबी ने मेरी मुमलिकत की हसीन लड़कियों से अपना हरम भर रखा है। मेरे 5,000 जांबाज पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। हबीबुल कुद्दूस के होंठों पर मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर रौनक थी। वह बुड़बुड़ाने के लहजे में कहने लगा, मेरी तलवार कहाँ है? मेरा घोड़ा तैयार करो, मैं सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल करूंगा। मेरे 5,000 जांबाज एक दिन में मिस्र की फौज से हथियार डलवा लेंगे। सलीबी मेरे दोस्त हैं। उस आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, वो मेरी मदद को आएंगे। दोस्त वो जो बुरे वक्त में मदद दे। मेरी तलवार कहाँ है? हबीबुल कुद्दूस जरा साफ आवाज में बोलने लगा, मिस्र बहुत खूबसूरत हो गया है। मिस्र की लड़कियां ज्यादा हसीन हो गई हैं। मिस्र मेरा है, मिस्र मेरा है। एक लड़की अंदर आई जिसका लिबास ऐसा था कि बरहना लगती थी। उसके बाल मुलायम और खुले हुए थे। उसका जिस्म हल्के गुलाबी रंग का और सडोल था। वह हबीबुल कुद्दूस के साथ लगकर बैठ गई। उसने अपना एक बाजू हबीबुल कुद्दूस के कंधों पर डाल दिया। हबीबुल कुद्दूस अपना गाल उसके रेशमी बालों से मस करने लगा। उसने मखमूर लहजे में कहा, मिस्र बहुत हसीन हो गया है। लड़की एक तरफ हट गई और बोली, लेकिन मुझ पर सुल्तान अयूबी का कब्जा है। हबीबुल कुद्दूस ने लपक कर उसे अपने बाजुओं में ले लिया और अपने करीब घसीट कर बोला, तुम पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, मिस्र मेरा है। जब तक सलाहुद्दीन अयूबी जिंदा है या जब तक मिस्र पर उसकी बादशाही है, ना मैं तुम्हारी हूँ ना मिस्र तुम्हारा है। मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हबीबुल कुद्दूस ने कहा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। रुक जाओ। एक सख्त घुसीली आवाज कमरे में गूंजी। ये एक सलीबी था जो मिस्री जुबान बोल रहा था। ये वही था जिसे खंडर में किसी दूसरी जगह एक मिस्री बता रहा था कि अब यकीन होने लगा है कि इस शख्स यानी हबीबुल कुद्दूस का दिमाग हमारे कब्जे में आ रहा है। और उसने कहा था कि उसे हशीश के नशे के बगैर अपने काम में लाना है। वो इस कमरे में आया जहां हबीबुल कुद्दूस के दिमाग को हशीश के नशे के जेरे असर अपने रंग में रंगने की कोशिश की जा रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम हसन बिन सब्बाह के पुजारी, हशीश और खुफिया कत्ल के सिवा कुछ भी नहीं जानते। लड़की को इसके पास रहने दो और तुम मेरे साथ आओ। वो इस आदमी को अपने साथ ले गया। बाहर ले जाकर उसे कहा, अब उसे हशीश ना देना, उसका नशा उतर जाने दो। हमें इसके हाथों सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल नहीं कराना। हमें इसके दस्तों को बगावत पर आमादा करना है। मैं बहुत देर से पहुंचा, वरना इसका ये हाल ना होने देता। होश में रख कर इसे सलाहुद्दीन अयूबी का दुश्मन बनाना है। तुम लोगों ने इसे जिस खूबी से अगवा किया है, इसकी मैं दिल से तारीफ करता हूँ। और इसकी तुम्हें इतनी कीमत दी जा रही है जो पहले तुम्हें कहीं से भी नहीं मिली होगी। मगर तुमने इसे हशीश दे देकर हमारा काम मुश्किल बना दिया है। इसे अब वो सफूफ और शरबत दो जिससे नशे का असर उतर जाता है। सलीबियों की जासूसी और तहरीबकारी और मुसलमान नौजवानों की किरदार कुशी के तरीके
اناڑیوں والے نہیں تھے۔